بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 26 مئی سن 2022 بروز جمعرات۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں ڈومیسٹک ورکر کے حوالے سے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں باشال سمری اسپیشلسٹ آف امپلائمنٹ افیئر کا کہنا ہے کہ کویت میں ایسے ڈومیسٹک ورکر جو پہلے کویت میں کفیلوں کے گھروں پر کام کرتے تھے لیکن کسی وجہ سے ان کو کام سے نکالا گیا یا انہوں نے کام کو خود چھوڑا، ان کو ایک بار پھر کام پر دوبارہ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک موقع اور دینا چاہیے تاکہ کویت میں جو ورکر کی شدید کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ گھریلو ملازمین کو پلیٹ فارم پر شامل کرنے کے لیے ہماری تجویز کو مخصوص کنٹرول اور تقاضوں کے مطابق اور پبلک اتھارٹی پر افرادی قوت میں ڈومیسٹک لیبر ڈپارٹمنٹ اور وزارت داخلہ میں امیگریشن اتھارٹی کے درمیان پیش کی ہم آہنگی کے ساتھ کیا جانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے جو کام کرنے کا ایک اور موقع دینے کے مستحق ہیں، خاص طور پر چونکہ ان میں سے بہت سے کارکنوں نے کووڈ-19 کے بحران اور اس کے ساتھ آنے والے اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ برداشت کیا ہے۔ الشمری نے پلیٹ فارم میں خلاف ورزی کرنے والے کارکنوں کو شامل کرنے یا ان کے خلاف رجسٹرڈ مفرور رپورٹ کے وجود سے منسلک کرنے سے گریز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے، خاص طور پر رپورٹ کی بدنیتی یا حقداریت کا پتہ لگانے میں دشواری کے ساتھ۔ انہوں نے اس قدم کی اہمیت پر روشنی ڈالی کیونکہ اس نے نہ صرف ملک میں معمولی محنت کشوں کی تعداد میں کمی آئے گی بلکہ زیادہ تر پیداواری شعبوں خصوصاً غلہ بانی اور زراعت اور صنعت میں درپیش کمی کو بھی پورا کیا جا سکے گا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں دوپہر کے وقت کام کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کویت پبلک اتھارٹی پر افرادی قوت PAM انتظامیہ فیصلہ نمبر 535/2015 پر جون سے عمل درآمد شروع کر دے گی، جس کے تحت مزدوروں کو دوپہر 11 بجے سے شام 4 بجے تک کھلے علاقوں میں کام کرنے سے منع کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل احمد الموسیٰ نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ PAM کی معائنہ کرنے والی ٹیمیں آئندہ 3 ماہ تک اس فیصلے پر عمل درآمد کی پیروی کریں گی اور کسی بھی خلاف ورزی کو دیکھنے کے لیے کام کے علاقوں میں اچانک معائنہ کرنے والے دورے کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد کام کو منظم کرنا اور نہ کام کے اوقات کو کم کرنا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیصلہ کاروباری مالکان کو کام کے کھلے میدانوں میں تمام کارکنوں کی صحت اور حفاظت کی ضمانت کر مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ تاہم ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی خلاف ورزی کے نتیجے میں 100 سے 200 کویتی دینار فی کارکن کے درمیان مالی جرمانے ہوں گے جو کہ کاروباری مالکان کو ادا کرنا ہوں گے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ وزارت داخلہ کے جنرل ڈپارٹمنٹ آف سیکورٹی ریلیشن اینڈ میڈیا کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں تمام شرکاء پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ریلیوں اور اجتماعات کے انعقاد سے متعلق قوانین پر عمل درآمد کریں۔ متعلقہ حکام سے لائسنس حاصل کیے بغیر اجتماعات یا ریلیوں میں شرکت کرنے پر قانون کی خلاف ورزی اور سزا دی جائے گی۔ جیسا کہ سوشل میڈیا سائٹس پر حوالہ دیا گیا ہے کہ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ احتجاجی توقف کے نام سے منسوب اجتماع کے لیے وزارت داخلہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انتظامیہ ہر ایک سے اس معاملے پر چلنے والے قانون پر عمل درآمد کرنے کی اپیل کرتی ہے۔ جو کوئی بھی قانون پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت میں فائر بریگیڈ کے جنرل ڈپارٹمنٹ نے منگل کی صبح شوائخ انڈسٹریل ایریا اور مبارکیہ مارکیٹس میں کچھ دکانوں اور مشہور مارکیٹوں کو بند کر دیا کیونکہ انہوں نے فائر ڈپارٹمنٹ کے قواعد و ضوابط کی تعمیل کے لیے پہلے انتباہ جاری کیا گیا تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ایک مقامی عربی روزنامہ کے مطابق معائنہ کرنے والی ٹیموں نے مبارکیہ مارکیٹوں میں 3 دکانیں، 2 مشہور مارکیٹیں اور ایک تہہ خانے کو بند کیا ہے جو شوائخ انڈسٹریل ایریا میں سینیٹری ویئر کے ذخیرے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔